الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں امتیازی شان عطا فرمائے گا۔ اس کوچے میں ہوں صورت یک نقش وفا میں، دنیا نے مٹایا مجھے لیکن نہ مٹا میں، بل بل کے مٹاؤ نہ میرا نقشہ ہستی، مٹ مٹ کے بنا ہوں ہماتل نقش وفا میں۔ اے آل حقیقت مجھے آنکھوں پہ بٹھاؤ، طے کر کے چلا آتا ہوں میدان وفا میں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے۔ قابل صد احترام خواتین و حضرات، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، جس نے عالم اسلام کو بہت کچھ دیا ہے، قوت دی ہے، طاقت دی، رہب دیا اللہ پاک کے فضل و کرم سے، لیکن اس نے دنیا سے کچھ نہیں لیا۔ یہ بھی عجیب اللہ کی شان ہے کہ پاکستان کا جب نام آتا ہے تو چند شخصیات کا فوراً ذہن میں تصور آ جاتا ہے کہ پاکستان ان حضرات کے بغیر وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو اس کا حق ہے۔ ان میں پہلا نام، نمبر 1 بنیاد کا پتھر جو شخص بنتا ہے اور دنیا کا پہلا پاکستانی جو بنتا ہے وہ چودھری رحمت علی ہے۔ اس نے بھی بہت کچھ دیا، یہ وطن عزیز کا نام دیا، اور دیوانوں کی طرح وہ آواز پاکستان کی لگاتے ہوئے 1915 سے اس نے یہ کام شروع کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں بزم شبلی بنا کر کے وہاں سے اس کا آغاز کیا۔ جب تک جان میں جان تھی جد و جہد کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر کے چلا گیا، لیکن وطن عزیز کی اسے مٹی قبر کے لیے بھی نہیں ملی۔ لوگوں نے اپنے محسنوں کے ساتھ ہمیشہ بے وفائی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ والے دیتے ہیں کہ ایک چھوٹے قد والا باپ بھی 10 بچوں کو پال پوس کر کے جوان کرتا ہے، جب وہ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہ 10 بیٹے مل کر کے اس باپ کو سنبھال نہیں سکتے۔ میرے الفاظ پہ ذرا غور کرنا۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، اور اسی طرح لیاقت علی خان، اور اگر اس شخصیت کا نام لینے سے پہلے
جو ان کو یہاں لائے ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی نامناسب ہوگا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو اس شخصیت کو لائے اور آج 10/10/2021 کو ربیع الاول کے پاک اور مقدس مہینہ میں ہم سے جدا ہو گئے۔ میری مراد محسن پاکستانی ہی نہیں، محسن عالم اسلام جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب ہیں۔ ان کے بارے میں لاتعداد اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے پاس معلومات ہیں، لیکن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم بھوپال کے اندر پیدا ہوئے اور وہاں کی مٹی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہاں کا بندہ غدار نہیں ہو سکتا، وفادار ہوتا ہے۔ انہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا، بہت کچھ کر کے چلے گئے۔ اس دنیا کو جو ہے بم کی طاقت دے کر کے آل اسلام کو گئے، وطن عزیز کو یوں سمجھ لینا کہ اسلامی بم کا نام یہ پیش کر کے چلے گئے۔ اسی طرح دوسری بات انہوں نے کہی، جس طرح وطن کا غدار نہیں ہوتا اسی طرح اسلام کا غدار بھی نہیں ہوتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی اور کو نبی نہیں تسلیم کرتا وہاں کا بندہ، مرزائی یا نہیں ہو سکتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہی رہے گا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج ہم انہیں کہہ رہے ہیں، ان کا بڑا احسان ہے، اور اس شخص نے دنیا کو بہت کچھ دیا، کتنی بڑی طاقت روح مسلمانوں کو دیا، لیکن مسلمانوں سے لیا کچھ نہیں۔ میں اگلی بات کہوں تو خود مجھے درد اور دکھ ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا آدمی، آل وطن نے بھی ان کے ساتھ اچھی طرح سلوک نہیں کیا، اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ دنیا سے جاتے وقت ان کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی۔ اب آپ میرے الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ اتنا بڑا انسان جس پہ قربانی واجب نہیں تو وہ تو کنگلا ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ باتیں قابل غور ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ ایک نمبر کے جہاں انسان تھے وہاں ایک نمبر کے مسلمان بھی تھے۔ ان کے اندر اللہ کے دین کا جذبہ تھا۔ ان کی تحریر کو میں پڑھ کر کے حیران ہوتا ہوں۔ انہی نے ہمارے خاندان کے اس شخص کا ذکر کیا تھا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کی جب اشارہ کیا، یہی ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا بھی ہے۔ اگر ہم نسبت جوڑیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کائنات سے جب سے بنی جب تک قائم ہے، اتنی بڑی خوشی کوئی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ جو خوشی ہوئی، اور اتنا بڑا صدمہ بھی کوئی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ جب بر صغیر کا بادشاہ جو ہمارے قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند جب اشارے کے ساتھ 2 ٹکڑے ہوا تو اس نے اپنے محل کے اندر اس کو دیکھا تھا اور پھر ایمان کی تلاش میں یہ گیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھ کر کے واپس آیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں آ کر کے پہلی مسجد اس نے بنائی تھی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ راستے ہی میں وہ دنیا سے چل بسا تھا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ یہ بر صغیر کا پہلا مسلمان تھا، یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب پٹھانوں میں سے یوسف زئی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کی شان، ہم نے جن سے سب سے زیادہ فائدہ لیا ہے امام اہل سنت مفسر قرآن حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفتر اور استاد محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتھی، یہ بھی اسی قبیلہ کے ساتھ یوسف زئی پٹھانوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بڑا کام لیا، ان سے بھی بڑا کام لیا۔ چلتے چلتے یہ بات بھی کہہ دوں،
आले वतन जो चले गए वफादारियां करके चले गए, जो जिंदा है उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि पिछले लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के ऊपर उनके लिए जहाँ दुआ गो हूँ, उनके साथ जिन हज़रात ने वफादारी की और उनके साथ उन्होंने मिल कर के काम किया, अल्लाह ताला वो अजीम जो मुसलमान थे, अल्लाह उन्हें बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। डॉक्टर साहब ने बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ी कुर्बानी दी है। ये तारीख का एक हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। किसी के दुनिया से जाने के बाद उसकी अच्छाई को कोई नहीं मिटा सकता। अल्लाह ताला हमें इन हज़रात के अच्छे कामों को उजागर करने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब के वसाल के ऊपर पूरी उम्मत जो है वो परेशान तो है कि इतना बड़ा आदमी चला गया, लेकिन उधर अल्लाह का हुक्म है कि जो दुनिया में आया है उसने जाना है। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए, उनकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।